دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قصص النساء لیے حاضر ہیں، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان خواتین کے واقعات اور اس واقعے سے ہونے والے نتائج اور فوائد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نیک بندی کی کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بلکہ ان کے نام کی ایک پوری سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم المرتبت ہستی کی جو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت حنہ، ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے، ایک اشراف کا خاندان، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کئی اس خاندان میں سے ہوئے، ان کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اولاد نہیں تھی۔ ایک دن ایک واقعہ ان کی نگاہوں کے سامنے رونما ہوا۔ دیکھا یہ کہ ایک چڑیا وہ اپنے بچے کو کچھ کھانا وغیرہ کھلا رہا ہے۔ عورت ہیں، خیال آیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دیتا تو میں بھی اس کی یوں پرورش کرتی۔ دل میں خیال آیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک منت آپ نے مان لی۔ منت کیا مانی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اولاد دی تو میں اس کو بیت المقدس کا مجاور، اس کا خادم بناؤں گی۔ یہ منت تو آپ نے مان لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ آپ اس ایج میں تھیں جسے بڑھاپے کی عمر کہا جاتا ہے، لیکن آپ کی اس منت ماننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ روایات میں ملتا ہے ابھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش نہ ہوئی تھی کہ ان کے والد گرامی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت تو مان لی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوئی تو بیت المقدس کا مجاور، اس کا خادم بناؤں گی۔ شوہر نے کہا اگر اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت بیت اللہ کی خدمت کے لیے نارملی لڑکوں کو لیا جاتا تھا، تو یہ خیال ان کے ذہن میں آیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر فرمایا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ حضرت حنہ کے ہاں حضرت مریم یعنی بیٹی کی ہی ولادت ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹی کو کیسی عظمت عطا فرمائی کہ ان کو اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ والد تو انتقال کر گئے تھے، چونکہ اشراف کا خاندان تھا۔ اس وقت بیت المقدس کے کئی
وہاں عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے، اور ان میں سے بہت کی خواہش یہ تھی کہ اس بچی کی پرورش ہمارے ذمے ہو، کیونکہ اپنی منت کو پورا کرنا تھا حضرت حنہ نے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کے معاملے کے لیے جب بات چیت ہوئی تو حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خواہش کو ظاہر کیا کہ میں ان کی پرورش کروں گا۔ محترم ناظرین، حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو تھے، تو آپ نے اس رشتے کا اظہار بھی کیا کہ چونکہ ان کی خالہ میرے گھر میں ہیں تو مجھے زیادہ اس بات کا حق ہے کہ میں ان کی پرورش کروں۔ بہرحال جب فیصلہ نہ ہو سکا تو قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ بھی حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نکلا، اور آپ کو حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آپ بہت جلدی بڑھنا شروع ہوئیں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے کسی خاتون کا دودھ نوش نہیں فرمایا، بلکہ دیگر غذائیں آپ نے استعمال فرمائیں۔ جب آپ کو حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا کیا کہ آپ ان کی تربیت کریں گے، اس وقت ایک جگہ تھی، کمرہ وغیرہ جو تھا، حجرہ تھا، حضرت مریم وہاں رہنے لگیں، کیونکہ بہت جلدی آپ نے گروتھ ہوئی، آپ بڑھنا شروع ہوئیں۔ تو حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ ان کے پاس کچھ خوراک وغیرہ لے کر آتے تو آپ وہاں ملاحظہ فرماتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے، یعنی سردی کا اگر موسم ہے فرض کریں تو گرمی میں ہونے والے فروٹ وہاں ہوتے، اور گرمی والے موسم اگر ہو تو سردی والے پھل وہاں ہوتے۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن حضرت مریم سے کہنے لگے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم آپ کے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یاد رہے آپ اللہ کے نبی ہیں، حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کا یہ کویسچن جو تھا یہ اس بات کے لیے نہیں تھا کہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے اور سائل کے سوال کرنے کے کئی مقصد ہوتے ہیں، کئی اس کی انٹینشنز ہوتی ہیں۔ ہر مرتبہ سوال جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والے کو بات کا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی قوت حافظہ یا آپ کی ذہانت کا گویا کہ امتحان لیا جا رہا تھا۔ تو پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، لیکن جواب کیسا پیارا دیتی ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیا پیارا جواب آپ نے دیا محترم ناظرین۔ آپ کے اس جواب نے اس بات کو واضح کر دیا کہ آپ چھوٹی ہی عمر میں اس بات کو جانتی ہیں کہ میرا خالق و مالک رب تعالی ہے، اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ وہ رب تعالی چاہے تو بغیر موسم کے پھل مجھے عطا فرمانے پر قادر ہے۔ رب تعالی کی قدرت کا اظہار بھی کر دیا، اپنے اعتقاد، اپنے بیلیف اور اپنے نزدیک کو بیان بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی، آپ بڑی عظمتوں والے۔ قرآن پاک میں آتا ہے جب حضرت مریم کا یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ صورتحال یہ تھی کہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی اولاد نہیں تھی۔ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے قلب اقدس میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی مریم کو بے موسم کے پھل دینے پر قدرت رکھتا ہے، یقیناً وہ مجھے اس اولڈ ایج میں بھی اولاد عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اور اللہ والوں کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوا کرتے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مقام پر جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہا کرتی تھیں، جہاں اللہ پاک کی آپ عبادت کیا کرتی تھیں، حضرت زکریا نے وہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے ستھرا بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر کی ہوئی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا، اور حضرت زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشخبری سنائی گئی۔ محترم ناظرین، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو واقعہ ہے آپ کی زندگی کا ایک اہم گوشہ ہے، جس میں آپ کی پیدائش اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے پاس بے موسم کا پھل آنا، پھر آپ کا حکمت، فراست، وزڈم، دانائی پر مبنی آپ کا جواب دینا، یہ تمام باتیں ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے محترم ناظرین کہ اللہ والے بڑی عظمت اور شانوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو شانیں عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ کے بندوں کو شانیں بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ ان کی شوکت، ان کی اوصاف، ان کے کمالات جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ان کا ظہور، یہ جو لوگوں کے سامنے شو ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شان دوسرے بندوں کے سامنے یوں ظاہر فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی برکت سے لوگوں کو فیض یاب فرماتا ہے۔ مفسرین نے اور علماء نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں دعا کی تھی تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کرتے ہیں وہ جگہ بڑی قابل احترام ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جاتی ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دیکھیے نا کہ حضرت مریم وہاں عبادت کر رہی ہیں، حضرت زکریا وہیں دعا مانگ رہے ہیں، تو اس سے یہ علماء نے استدلال کیا کہ اللہ والے جہاں ہوں، آج اگر ہم مزارات پر جاتے ہیں، اللہ والوں نے جہاں زندگیاں گزاریں، جہاں عبادتیں کیں، ریاضتیں کیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال بجا لائے، زندگیاں اس میں گزار دیں اللہ پاک کی بندگی میں، تو اب وہاں آرام فرما رہے ہیں، ان کا مزار ہے، ان کی قبر ہے، وہ جگہ بھی اللہ والوں کی برکت سے قابل احترام ہو جاتی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ والوں کی شان یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملی محترم ناظرین کہ حضرت مریم کی یہ جو بات تھی کہ آپ کے پاس بے موسم کا پھل آنا، یہ آپ کی کرامت میں شمار کیا گیا۔ کرامت اللہ والوں کی ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے بندوں سے ایسے کام صادر اس کے بندوں سے ہوتے ہیں جو ایک عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بندے کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کے پیاروں کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہ کام کر لیتے ہیں، تو رب تعالیٰ تو ان کا خالق و مالک ہے، اس کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ ایک حدیث پاک جس میں اللہ والوں کی شان بیان کی گئی۔ اللہ والے وہ ہیں کہ وہ بظاہر ایسا ہوتا ہے سم ٹائم محترم ناظرین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کا یا وہ کرامت کے لیے کچھ ایسی پرسنالٹی کا ہونا ضروری ہے کہ جو بڑے اچھے گیٹ اپ میں ہو، لیکن اولیاء اللہ کی بہت سی اقسام ہیں۔ کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شان حدیث پاک میں یوں بیان فرمائی گئی کہ ویسے تو ان کی ظاہری حالت کیسی ہوتی ہے، فرمایا پراگندہ سر، اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں تو وہاں سے ان کو واپس لوٹا دیا جائے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی شان یہ ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لے اور یوں کہیں
کہ اللہ کی قسم یہ کام ہوگا یا یہ کام نہیں ہوگا، لَأَبَرَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ قسم کو پورا کرتا ہے ان کا رب کریم جل وعلا، جس سے بندوں پر ان کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، ان کو یہ شان، ان کو یہ عظمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اسی لیے جب اللہ والوں کے پاس جائیں تو عقیدت اور محبت لے کر جانی چاہیے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے جا اعتراض، طعن کرنا یہ درست انداز نہیں ہے، بلکہ محبت اور عقیدت کے ساتھ جانا چاہیے، اور جو اس طرح جاتا ہے تو وہ اللہ والوں کی بارگاہ سے فیض یاب ہو کر آتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک منصب یہ عطا فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ والدہ ماجدہ ہیں، اور آپ حضرت عیسیٰ کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے فرمائی۔ آپ کا یہ واقعہ ود ڈیٹیل کلام مجید میں موجود ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس میں سے یہ آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آئے، حضرت مریم کے پاس ایک انسانی شکل میں آئے، اور آ کر کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ستھرا بیٹا عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسے ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ بنایا۔ چونکہ ایک تعجب انگیز واقعہ تھا، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر جب اپنی قوم کے پاس آئیں، آبجیکشن شروع ہو گئے، اعتراضات شروع ہو گئے، باتیں کرنا شروع کر دی گئیں، تو اس وقت آپ خاموش تھیں۔ آپ نے حضرت عیسیٰ جو بھی چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو لوگ کہنے لگے كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس سے کیسے بات کریں کہ جو ابھی پنگھوڑے میں ہے، چھوٹی ایج میں ہے۔ اللہ کی شان، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بول اٹھے، قال انی عبد اللہ، آپ نے کلام فرمایا، اور جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے ہونے کا اظہار کیا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ اپنی امی جان کی پاکیزگی، طہارت اور براءت کا آپ نے اعلان بھی فرمایا۔ محترم ناظرین، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں بھی ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ مثلا حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا اور بشری صورت میں آنا، ویسے تو آپ سید الملائکہ ہیں، ملائکہ کے بھی سردار ہیں، اور ملائکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، نورانی مخلوق بشری صورت میں آتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نورانی مخلوق بھی بشری صورت میں آ سکتی ہے، اور بھی اس کے نظائر قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملی کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مریم کے پوچھنے پر کہا کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ستھرا بیٹا عطا کروں۔ بیٹا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن حضرت جبرائیل نے اپنی طرف نسبت فرمائی۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجازی طور پر نسبت کسی اور کی طرف کر دی جائے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔
جیسا کہ موت کا معاملہ ہے، موت تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ موت عطا فرماتا ہے، لیکن فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، اے حبیب تم کہو کہ تمہیں ملک الموت موت دیتے ہیں، موت تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل کی طرف موت دینے کی نسبت کرنا مجازی ہے، حقیقتاً موت، حیات، بیٹا عطا کرنا، رزق دینا سب اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی معلوم ہوئی، اللہ والوں کی شان معلوم ہوئی، اللہ والوں کے تصرفات، یعنی اللہ والے جو کام کر سکتے ہیں ان کا بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اللہ والے چاہیں تو وہ کام کر دیتے ہیں جو ایک عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں ایک دو روایات بھی آپ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہم بن منجاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے صحابی رسول حضرت سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ میں شرکت کی۔ ہم چلتے چلتے ایک مقام ہے دارین، اس مقام پر پہنچے جہاں ہمارے اور دشمن کے درمیان سمندر درمیان میں آ گیا۔ حضرت سیدنا علا نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم انا عبیدک وفی سبیلک نقاتل عدوک، اے علم والے، اے حلم والے، اے بلند و برتر، اے عظمت والے مالک و مولا، ہم تیرے بندے ہیں، وفی سبیلک نقاتل عدوک، اور تیری راہ میں تیرے دشمن سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، فاجعل لنا الیہم سبیلا، اے مولا ہمارے لیے ان تک پہنچنے کا راستہ بنا دے اور ہمیں سمندر کے اس پار لگا دے۔ یہ دعا کی گئی، سبحان اللہ، حضرت علا نے دعا فرمائی۔ حضرت علا دعا فرمانے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ہم گھوڑوں پر سوار سمندر میں کود گئے، اللہ اکبر، اور پانی ہمارے گھوڑوں کی زین جو پر بیٹھتے ہیں نا، تو وہاں تک بنا پہنچا کہ ہم دشمنوں تک پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ اندازہ کیے محترم ناظرین، گھوڑے اور دریا، گھوڑے تو دریا میں تیر نہیں سکتے، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جب یہ اللہ پر توکل کر کے نکل پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے لیے دریاؤں میں بھی راستے بنا دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ والوں نے اس کے عملی نمونے کو پیش کیا۔ اللہ والوں کی شان کیا ہے، آئیے مزید سنتے ہیں۔ حضرت امام حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولیاء کرام کھانے اور لباس کے معاملے میں خستہ حال ہوتے ہیں، مصائب و حادثات میں اگر وہ کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے پراگندہ حال بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے نظریں پھیر لیتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نیک بندی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنا، اس سے حاصل ہونے والے کچھ نتائج، فوائد و اسباق بھی سنے۔ یاد رکھیے محترم ناظرین، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ تو حضرت مریم نبی نہیں ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، ولیہ ہیں۔ تو آپ کے یہ کرامات، آپ کی شان اور آپ کی عظمت سے اللہ والوں کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ حسن اعتقاد عطا فرمائے اور ان سے محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب
استقامت تو مرحمت فرما.